حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے میری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، انس کے مال میں اور اولاد میں برکت دے اور اس کو جنت میں داخل کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت مال اور اولاد کی دعا تو پوری ہو گئی کہ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا ہے اور میری اولاد ایک روایت کے مطابق 78 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور تیسری دعا کے پورا ہونے کی میں پوری امید رکھتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی عمر میں بھی لمبی اور دراز فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت دی اور 103 برس میں وفات پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی زیادہ مشابہ نماز پڑھنے والا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اکثر یہ سعادت نصیب ہوتی کہ نماز فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی مہیا کرتے۔ اگر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرنی ہوتی تو وہ بسا اوقات حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ہی بھیجا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں، کچھ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دو۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی کہ وہ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ انہیں کھانا کھلایا جائے۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا، کھانے کے لیے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اتنے آدمیوں کے لیے کھانا کافی نہ ہوگا، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان سب اصحاب کے لیے کھانے کا کیسے انتظام ہوگا۔ انہوں نے اطمینان سے کہا کہ یہ بات اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر جو تھوڑا بہت کھانا موجود تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر بچ بھی گیا۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق نماز فجر سے قبل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آج میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کچھ کھلا دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور کچھ کھجوریں اور پانی لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی اور پھر فجر کی نماز کے لیے تیار ہوئے۔ جہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت پیار تھا۔ جس زمانے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ان کی کوئی کنیت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حمزہ نامی ایک سبزی بہت پسند کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ہی ابو حمزہ رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پیار سے بیٹا یا انس کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور اکثر فرط محبت سے آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا کرتے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت بھی خاص توجہ فرماتے اور انہیں نہایت محبت و شفقت کے ساتھ ان کے کاموں میں نیکی کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور نہایت محبت و شفقت کے ساتھ ان کے کانوں میں نیکی کی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے چھوٹے بچے، جہاں تک ہو سکے اپنے لیل و نہار اس طرح گزارو کہ تیرے دل میں کسی جانب سے کھوٹ نہ ہو۔ یہ بات میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا،
اور جس نے مجھ کو دوست رکھا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔